بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کا واقعہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مکمل واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صحابہ بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا، جب آپ کا جنم ہوا تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جسے شام دیش کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد اور درامی عادی نے حضرت انراز بن سریہ سے بھی لگ بھگ اسی وشے کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ کچھ روایتوں میں بتایا گیا کہ پیدائش کے سمے کچھ گھٹنائیں نبوت کا پتہ دینے والی بھی ہوئی، ارتھات کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا اگنی کنڈ ٹھنڈا ہو گیا، سارا ساگر سوکھ گیا اور اس کے گرزے ڈہ گئے۔ پیدائش کے بعد آپ کی ماں نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی خوشی تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں جانا پہچانا نہ تھا۔ پھر اب عرب رواج کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی ماں کے ایک ہفتہ بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسرو۔ سویبہ نے آپ کو پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے نگروں میں رہنے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کے روگوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں دیہ طاقتور اور رنگ مضبوط ہو اور اپنے پالنے ہی سے شدھ اور ٹھوس عربی بھاشا سیکھ سکے۔ اسی رواج کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی کھوجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک مہیلا تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور اپنام ابو قبصہ تھا۔ وہ بھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچے کی کھوج میں نکلی۔ یہ بھوکمری کے دن تھے اور اکال نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، لیکن خدا کی قسم اس میں ایک بوند دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اتنا بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کو دودھ دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور سمردھی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پڑنے کی وجہ سے اتنا سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچے کی کھوج میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، پر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے باپ سے دان دکشنہ آسا رکھتے ہیں۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی ودوا ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہیں مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائیں اور اکیلی میں کوئی بچہ لیے بنا واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے، اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور صرف اس وجہ سے لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے دونوں سینوں دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس کا پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ کہ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ آگے بڑھا۔ میں اپنی اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا
لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیہ مجھ سے کہنے لگی، او ابی ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا، تنک ہم پہ بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی دھرتی کا کوئی بھاگ ہمارے علاقے سے زیادہ بھوکمری کا شکار تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھری ہوئی اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور ویکتی کو دودھ کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوتی۔ ان کے جانور کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، بھاگے ہینوں جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جایا کرتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک بوند دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں پیٹ بھری اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ اس طرح ہم اللہ کی اور سے برابر بڑھوتری اور بھلائی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے یہ کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن ہم اسے دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے، چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ میرے بچوں کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں مکے کی مہاماری کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے بار بار آگرے پر بچہ انہوں نے واپس دے دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ پیدائش کے 4 یا 5ویں سال مبارک سینہ چاک کیے جانے کی گھٹنا گھٹی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتا ہے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کو پکڑ کر پٹکا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تہست میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے اوڑھ کر اسی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں دائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس گھٹنا کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک ماں ہی کی گود میں پلتے رہے۔ ادھر حضرت آمینہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے فوت پتی کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سیوکا ام ایمن اور عبد المطلب کے ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 مہینے تک ٹھہر کر واپس ہوئی، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری تیزی اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا نامک استان پر پہنچ کر وفات پا گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کے پرتی بہت پیار تھا، اس لیے بھی ایسا ہوا کہ جب اسے ایک نئی چوٹ لگی تھی جس نے پرانے گھاؤ کریت دیے تھے، عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے اتنے نرم عادت کے تھے کہ اپنے بیٹوں کے لیے اتنا نہ رہے ہوں گے۔ چنانچہ بھاگیہ نے آپ کو تنہائی کے جس جنگل میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا آدر کرتے تھے۔ ابن حساب کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے چاروں اور بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کے بڑکپن کو دیکھتے ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا لوگ آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ موت سے ابو طالب، آپ کے بچوں کو جو آپ کے باپ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کے لیے پالنے پوسنے اور دیکھ بھال کرنے کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال بڑی خوبی سے کی، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا
بلکہ ان سے بڑھ کر مانا، مان سمان بھی دیا، 40 سال سے زیادہ مدت تک طاقت پہنچائی، اپنا سمرتھن سدیو دیا اور آپ ہی کی بنیادی پر دوستی اور دشمنی کی۔